وہ بے نظیر تھی، وہ بے مثال تھی، ظلمتوں کے دور میں غریب کی وہ ڈھال تھی، وہ فاختہ وہ پھول تھی، عوام کو قبول تھی، جھکا سکے اسے عدو یہ عدو کی بھول تھی، کربلا کے فلسفے کا دیکھ لو جمال تھی۔ تیرے بھٹو تجھے سلام، نہ ڈیروں کے شہدا میں اب تیرا نام، نہ بچیوں کی بارات آئی تھی، نہ بلاول مہندی لگائی تھی، جگ میں پڑی دہائی تھی، بھٹو کی بیٹی آئی تھی۔ حیدرآباد محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی یاد میں شمع روشن تقریب۔ حیدرآباد کے علاقے نسیم نگر چوک قاسم آباد میں ممبر سندھ اسمبلی میڈم نصرت پٹھان کی جانب سے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی یاد میں ایک پراثر اور باوقار شمع روشن تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں خواتین، پارٹی کارکنان اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی جمہوریت، عوامی حقوق اور ملک کے لیے دی گئی قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب کے دوران شرکاء نے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی تصاویر کے سامنے شمعیں روشن کی اور ان کی مغفرت و درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر فضا سوگوار مگر پرعزم رہی، جہاں شرکاء نے اس عہد کا اظہار کیا کہ محترمہ کے نظریات اور مشن کو ہر صورت آگے بڑھایا جائے گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ممبر سندھ اسمبلی میڈم نصرت پٹھان نے کہا کہ آج سے 18 برس قبل محترمہ بے نظیر بھٹو ہم سے بچھڑ گئیں، مگر ان کی جدوجہد، سوچ اور عوام سے محبت کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جمہوریت، آئین اور عوامی حقوق کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میڈم نصرت پٹھان کا کہنا تھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور بی بی آصفہ بھٹو کی قیادت میں شہید محترمہ کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے عوامی خدمت کا سفر جاری رکھا جائے گا۔ تقریب میں عابدہ قائم خانی، سعید اختر عرف ماما، جانی دیس والی، ملک فیصل، ہادی ارائیں، پارٹی کارکنان، خواتین چیئرمین، ٹاؤن چیئرمین اور دیگر سیاسی و سماجی رہنماؤں نے شرکت کی، جبکہ شرکاء نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں جمہوریت کی علامت قرار دیا۔ جو پورے پاکستان کے لیے ایک مشعل راہ تھی اور پورے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے، مزدوروں کے لیے، حاریوں کے لیے اور پاکستان کے غیرت مند لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی طاقت اور بہت بڑا یہ سوچیں کہ ایک وہ شخصیت تھی جو ہم سب کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی تھی اور کی تھی انہوں نے۔ 27 دسمبر کے دن پنڈی میں جلسے کے بعد جو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے تقریر کی اور تو وہ بالکل ایسے لگ رہی تھی کہ کوئی اللہ کی کوئی ولی بات کر رہا ہے۔ اس نے جس انداز سے بات کی تھی یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ان کی آخری تقریر ہوگی، لیکن کہتے ہیں شہید زندہ ہوتے ہیں، اور یہ قرآن شریف میں بھی ہے کہ جو قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی سچائی کی راہ پر جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں زندہ ہوتے ہیں، اور ہم سب کے لیے بھی وہ زندہ ہے۔ اس لیے کہ آج تک 18 سال گزرنے کے بعد اگر کوئی ماں باپ بھی مر جائے نا، کوئی اپنا بھی سگا مر جائے تو لوگ اسے یاد کرتے ہیں بس ایک حد تک، لیکن جب 27 دسمبر کا دن آتا ہے نا پورا پاکستان اس سوگوار دن میں دکھ محسوس کرتا ہے۔ تو بے نظیر بھٹو کی ایک راہ ہے، ایک مشن ہے جو وہ چھوڑ کے گئی، اب ان کے بیٹے نے اس مشن کو اٹھایا ہوا ہے، اور انشاءاللہ بلاول بھٹو کو اللہ تعالیٰ طاقت دے، اسے زندگی دے، اسے صحت دے۔ آصفہ بھٹو صاحبہ زندہ ہے، اور بلاول بھٹو کی یہ جوڑی، بھائی بہنوں کی جوڑی انشاءاللہ پاکستان میں ضرور انقلاب لے کر آئے گی انشاءاللہ۔ ایسا ثانیہ ہے کہ جو کوئی بھی نہیں بھول سکتا ہے۔ آج یہ دن ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہم سے جدا ہوئی تھی، تو آج انہی کی یاد میں ہم آئے ہوئے ہیں، یہاں چراغاں کیا ہے، اور اس کے بعد ہمیں لاڑکانہ بھی جانا ہے، ان کی برسی کے حوالے سے وہیں لاڑکانہ ہم لوگ جا رہے ہیں، اور وہ ثانیہ کوئی بھی نہیں بھول سکتا ہے۔ ایم پی اے نصرت پٹھان کی جانب سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تو ہم یہاں پر آئے۔ آپ ہی نصرت پٹھان بہت اچھی ہے، اخلاق بھی بہت اچھا، عادت بھی بہت اچھی ہے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے، ہم ان کے لیے دعا گو۔